اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دھرتی کی آواز۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمران۔ آج اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں حضرت مولانا محمد وقاص صاحب، تو ان کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت ہی قیمتی وقت اپنا نکال کر ہمارے دھرتی کی آواز کی چینل کی زینت بنے۔ اس کے بعد آج ہم مولانا محمد وقاص صاحب سے ایک حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر مختلف پہلو پر بات چیت کریں گے، اور میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ہم چلتے ہیں مولانا محمد وقاص صاحب کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا حال ہے سر؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا سر، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو آپ کو دھرتی کی آواز چینل ہے اور میرا پہلا انٹرویو ایک اچھی نوعیت کے میں نے رکھ کر آغاز کیا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں محمد عمران صاحب کہ آپ نے ایک احسن قدم اٹھایا ہے۔ دھرتی کی آواز، ایک چینل کا نام بھی خوبصورت رکھا ہے، دھرتی کی آواز۔ تو اب اس آواز کا جو آپ نے آغاز کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے پر کیا ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو بھی کام شروع کیا جائے تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک احادیث یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے کیا جائے۔ تو میں اس پر بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک تو دھرتی کی آواز کا پہلا پروگرام، اور وہ بھی درس حدیث کے عنوان پر رکھا۔ تو آج ہم ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر مختلف پہلو پر بات کریں گے، اور اس کے بعد جو بھی اشکالات ہوئے تو وہ بھی انشاءاللہ ہم اشکالات کو بھی دور کریں گے۔ تو سب سے پہلے مشکوٰۃ المصابیح کی یہ حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا فإنہن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء من الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته إن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء۔ اسی ہی موضوع پر ایک اور روایت، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة خلقت من ضلع لن تستقیم لك على طریقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها۔ رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے عورتوں کے بارے میں بہتر وصیت قبول کرو۔ وہ وصیت کیا ہے کہ بے شک عورت جو ہے وہ ایک پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی جو ہے وہ اوپر کی جانب سے ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ سیدھی تو نہیں ہوگی لیکن ٹوٹ جائے گی، اور اگر آپ اس پسلی کو یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو عورتوں کے بارے میں میری نصیحت کو قبول کرو۔ اسی طرح انہی الفاظ سے تھوڑا بہت الفاظ میں رد و بدل، دوسری روایت جو میں نے تلاوت کی کہ بے شک عورت جو ہے وہ ایک پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہو گے بھی تو وہ سیدھی نہیں ہوگی، اگر آپ سیدھی کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہو تو اسی طرح اس عورت سے فائدہ اٹھاتے رہو، اور اگر آپ اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو اگر آپ سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا جو ہے وہ طلاق کی نوبت پر ہوگا۔ تو یہ دو روایتیں جو میں نے
آپ حضرات کے سامنے روایت کی، تو اس احادیث مبارکہ کے 3 جز ہیں۔ سب سے پہلا جز تو یہ کہ میری طرف سے عورتوں کے بارے میں وصیت قبول کرو۔ وہ وصیت کیا ہے؟ وہ وصیت یہ کہ وصیت یہاں 2 طرح کی وصیت ہوتی ہے۔ ایک وصیت تو یہ کہ جو اپنے آپ کو فائدہ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ جو ہے بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ اس کو کوئی امید نہیں ہے بچنے کی، موت اس کو نظر آ رہی ہے، تو وہ وصیت کرتا ہے کہ اے بندے میرے بعد میرے بیٹوں کا خیال رکھنا، میرا جو مال ہے وہ مال اچھی طرح بیٹوں میں تقسیم کرنا۔ لیکن یہاں جو وصیت ہے وہ اس نوعیت کی نہیں ہے۔ یہاں جو وصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں، وہ وصیت ہے جو مخاطب کو فائدہ دیتی ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ اب وہ وصیت کیا ہے؟ وصیت سب سے پہلے یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے؟ اس کی ایک مطلب تو یہ لیا جا سکتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر چکے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ تو ایک حدیث کا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ پسلی سے عورت پیدا کی گئی، یعنی پہلی عورت جو اماں حوا ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی۔ دوسرا جو مطلب ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پسلی کے ساتھ تشبیہ دینا، کہ جس طرح پسلی جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اسی طرح عورت بھی مزاج کے اعتبار سے ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ایک یہ مطلب ہو سکتا ہے، اس مطلب کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ تو آگے پھر تیسرا جو رخ ہے حدیث کا وہ یہ کہ جو وصیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ جس طرح عورت ہے، جس طرح پسلی کی طرح ہے، جس طرح ٹیڑھی ہے اسی طرح رہنے دو۔ اگر آپ ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو جس طرح پسلی ٹوٹ جائے گی، اس طرح اگر عورت کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ عورت بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو اینڈ پہ جو حدیث کے اینڈ پہ جو دوسری روایت تلاوت کی، اس کے اینڈ پہ بھی یہی فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت کا ٹوٹنا کیا ہے؟ عورت کا ٹوٹنا طلاق ہے، کہ اگر آپ اس عورت کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ طلاق تک نوبت آ جائے گی، اور جب طلاق تک نوبت آتی ہے تو طلاق ایک ایسی چیز ہے جس سے کئی خاندان جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹوٹ جائے گی، مطلب یہ کہ طلاق تک نوبت آ جائے گی۔ اب یہاں بات کرنے کا مقصد یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وصیتیں فرمائیں، اس وصیت میں دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح عورت سے فائدہ حاصل کرتے رہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عورت سے فائدہ حاصل کرنے کا مطلب یہ کہ جس طرح عورت ہے، مثال کے طور پر پسلی کی طرح یعنی ٹیڑھی ہے، تو اسی طرح اس عورت کے ساتھ چلتے رہو، مزاج میں بھی چلتے رہو، اور گھریلو جو بھی اعمال ہیں یا گھریلو جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی احتیاط برتو۔ احتیاط برتنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ عورت کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرو گے، یعنی آگے جو ہے بعض اوقات ہوتا ہے خاوند کے مزاج میں ہوتا ہے غصہ ہوتا ہے، تو غصے کی جو انجام ہوتا ہے وہ بھی اینڈ تک طلاق تک پہنچتا ہے۔ تو عورت کے ساتھ جیسے عورت ہے اسی طرح رہ کر آپ کو جو ہے خاوند کو یہ چاہیے کہ اسی طرح برداشت کر کے عورت کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا کے عورت کے ساتھ معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلقات پیدا کر کے اور باہمی تعلقات باہمی محبت کے ساتھ عورت کے ساتھ وقت گزارو گے تو وہ وقت ٹھیک رہے گا۔ اگر آپ اس کے عورت کے مزاج کے مطابق وقت نہیں گزارو گے، عورت کے مزاج سے ہٹ کر اپنی جو ایک ہوتا ہے کہ معاملات ہوتے ہیں وہ اپنا آرڈر جو ہے جیسے کسے کہتے ہیں کہ اپنا آرڈر اگر زیادہ چلانے لگ جاؤ گے تو وہ عورت تو سیدھی نہیں ہوگی، جو اس کا وبال ہوگا یا اس کا نقصان ہوگا وہ خاوند کو خود ہی برتنا پڑے گا کہ طلاق تک نوبت آ جائے گی۔ تو ایک یہ دوسرا ایک چھوٹا سا واقعہ اسی حدیث کے
مطابقت رکھتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دیہات میں عام طور پر پرانے دور میں ہوتا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ کنویں سے گھڑے وغیرہ یا پانی کے ڈول وغیرہ بھر کر گھر میں لے آتی تھیں. تو اسی طرح عورتیں یہ کام کرتی تھیں، خامد یہ کام نہیں کرتے تھے. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام خود کرتے تھے کہ خود جاتے کنویں کی طرف اور کنویں سے پانی بھرتے، گھڑا بھرتے، جو بھی برتن تھا تو وہ برتن بھر کے پانی گھر میں لے کے آتے. تو ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ باقی جو حضرات ہیں ان کی تو عورتیں آتی ہیں اور آ کے پانی بھر جاتی ہیں، لیکن آپ خود کیوں آتے ہو پانی بھرنے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا اس بندے سے کہ آؤ میں آپ کے گھر میں دعوت کرتا ہوں. اب گھر میں دعوت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو جواب دینا ہے اور عملی طور پر بتانا ہے کہ میں کیوں آ کر پانی ادھر بھر کے جاتا ہوں. جب گھر گئے تو گھر میں بیوی کو کہا کہ مہمان آئے ہیں کو کھانا پکاؤ. تو بیوی نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو نہیں پکاتی کھانا. تو جب بیوی نے انکار کیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے آگے عورت کو کچھ نہیں کہا، عورت کو جواب میں کوئی ڈانٹا نہیں، عورت کو جواب میں کوئی برا بھلا نہیں کہا، بلکہ چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھ گئے. تو اس بندے نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اب آپ نے عورت کو کھانے کا کہا لیکن عورت نے انکار کر دیا، لیکن آپ نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے وہی واقعہ یعنی اس حدیث مبارکہ کو دوبارہ دہرایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی جس طرح ٹیڑھی ہوتی ہے اس طرح عورت بھی ٹیڑھی ہوتی ہے. اگر آپ عورت کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی طلاق تک نوبت آئے گی. تو یہ سارے جو حدیث مبارکہ ہیں یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بیوی سن رہی تھی. تو جب یہ سنا تو وہی بیوی جو پہلے انکار کر چکی تھی کھانے کا اب اسی وقت کچن میں گئی اور کچن میں جا کے کھانا پکایا، کھانا آ کے پیش کیا. تو معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بھی جواب دیا کہ میں بھی پانی اس لیے خود بھرتا ہوں کہ میری بیوی اس بات کو ناپسند کرتی ہے کہ میں جا کے پانی بھروں. تو میں نے مان لیا، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں پانی بھر کے آ جاتا ہوں. تو یہ معاملہ عورتوں کے ساتھ حساب سے چلنا پڑتا ہے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ عورت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسی طرح فائدہ حاصل کر لو، اگر اس طرح فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ عورت کو سیدھا کرنا چاہو گے تو کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی. جی اگر آپ کے پاس اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے کوئی اشکال کیا نام ہے ایک کوشچن کروں گا کہ عورت کو حدیث مبارکہ میں ٹیڑھا فرمایا، جی تو یہ تو عورت کی مذمت بیان فرمائی، تو ایسا کیوں؟ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ٹیڑھا فرمایا. ٹیڑھا فرمانے کا مقصد یہ کہ یہ تو ایک مفروضہ ہی غلط ہے کہ ہر چیز ٹیڑھی جو ہے وہ قابل مذمت ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہے. ہر چیز جو بھی ٹیڑھی ہو وہ قابل مذمت ہو، یہ بات نہیں ہے. ادھر بھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ٹیڑھا فرمایا تو یہ مذمت نہیں بلکہ مداحت ہے. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. وضاحت یہ کہ عام طور پر ہم گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے میں کیا کرتے ہیں، اگر ہم دروازہ بناتے ہیں دروازہ تو ہم یوں بھی بنا سکتے ہیں، اس طرح شیڈ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن عام طور پر جو زیادہ خوبصورتی آج کل چل رہی ہے وہ اس طرح چل رہی ہے محراب کی صورت میں. تو ہم شیڈ سیدھا بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس شیڈ کو ہم ٹیڑھا بناتے ہیں تو وہ ایک قابل تعریف ہوتا ہے، قابل مداحت ہوتا ہے. تو اس طرح میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر بات جو ہے، ہر ٹیڑھا پن جو ہے وہ قابل مذمت نہیں ہوتا. ادھر بھی جو ٹیڑھا پن عورت کا ہے وہ بھی قابل مذمت نہیں ہے. اگر عورت سیدھی ہوتی تو پھر قابل مذمت ہوتا، پھر پتہ نہیں اس گھر میں معاملات جو ہے وہ کیسے سے کیسے ہو جاتے. یہ ٹیڑھی ہے تو پھر بھی گھر کے معاملات چلتے ہیں، یعنی یہ ٹیڑھا پن جو ہے قابل مذمت نہیں بلکہ قابل بدعت ہے. اچھا میں دوسرا کویشچن آپ سے کروں گا کہ حدیث مبارکہ میں عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا وصیت فرمائی. اگر عورت بد سلوکی کرے تو پھر خاوند کیا کرے؟ جی
تو یہ ہے، یہی حدیث مبارکہ میں بھی یہ جواب دے دیا کہ جب عورت بدسلوکی پر اتر ہے، جب عورت بدسلوکی کرے تو معاملہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ حساب سے چلنا پڑے گا۔ ان استمتعت بہا استمتعت بہا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اسی ٹیڑھا پن، اسی بدسلوکی کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر آپ برداشت نہیں کرتے تو طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ اتنا بدسلوکی پر اتر آتی ہے، اتنا بد مزاجی پر اتر آتی ہے کہ آپ کا گزارا نہیں ہوتا، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 4 صورتیں فرمائی ہیں کہ اس طرح کی بیوی کے معاملے میں، اس طرح کے بیوی کے بارے میں خاوند کو چاہیے کہ وہ 4 کام کرے، اور وہ 4 کام بھی بالترتیب ہیں، آگے پیچھے نہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کہ اس عورت کا بستر الگ کر دیا جائے۔ بستر الگ کرنے کا مطلب یہ کہ ایک ناراضگی والا معاملہ کیا جائے کہ عورت کے ساتھ ناراضگی والا معاملہ کر کے اس کا بستر الگ کر دیا جائے۔ اگر پھر بھی عورت باز نہیں آتی، عورت بدسلوکی پر قائم رہتی ہے، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ۔ تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کا مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ ڈنڈے اٹھا لو، بڑے بڑے ڈنڈے اٹھا لو، یہ گالی گلوچ کر لو، نہیں۔ تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کا مطلب یہ کہ جس طرح ہم عام طور پر بچوں کو کر دیتے ہیں، تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، تو وہ اگر پھر بھی وہ بدسلوکی پر قائم رہتی ہے، وہ باز نہیں آتی، تو اس کے بعد تیسرا جو ہے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، وہ تیسرا حکم یہ کہ اس عورت کے ساتھ چند دنوں کے لیے ناراضگی اختیار کرو۔ چند دنوں کی ناراضگی کا مطلب یہ کہ بالکل بائیکاٹ کر دو۔ بالکل بائیکاٹ کا مطلب یہ کہ یہ بھی نہیں کہ اس کو خرچہ وغیرہ نہ دو، یہ بھی نہیں کہ اس کو اخراجات سے دور کر دو، نہیں۔ تھوڑا بہت کیا ہے کہ اگر اخراجات زیادہ ہیں تو اس اخراجات میں کمی کر دو اور تھوڑی بہت ناراضگی رکھو۔ اگر پھر بھی نہیں، پھر بھی بدسلوکی پر قائم رہتی ہے، تو چوتھا اور آخری حل، وہ بھی اینڈ پہ آخری حل باوجہ مجبوری، وہ طلاق ہے۔ کہ اگر پھر بھی آپ کا گزارا نہیں ہوتا، پھر بھی آپ کے گھر کے معاملات نہیں چل سکتے، تو پھر کیا ہے، پھر طلاق آپ دے سکتے ہو۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طلاق کا حکم دیا، طلاق کی اجازت دی، تو ساتھ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ بھی طلاق ہے۔ ایک تو یہ کہ اجازت دے دی طلاق کی، دوسرا یہ کہ ناپسندیدہ عمل بھی ساتھ فرمایا کہ سب سے پہلے کوشش کرو کہ ان پہلے 3 جو احکام ہیں، پہلے 3 جو اختیارات ہیں، ان پر پورا اترو۔ اگر ان پر پوری کوشش کرو، جب اپنی پوری کوشش کر چکو، تو پھر چوتھا جو اختیار ہے وہ اپناؤ، یعنی طلاق دے دو۔ ایک تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ڈانٹ جھپٹ ہوتی ہے، جی جی، وہ کس حد تک کی جا سکتی ہے کہ اگر طلاق کی نوبت کے پہلے عورت جی، طلاق کی نوبت سے پہلے ڈانٹ ڈپٹ میں بتا دیا ہے کہ جس طرح ہم بچوں میں کرتے ہیں، بچوں میں ہم زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے۔ بچوں سے اگر ہم زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو آج کل کے دور میں تو بچے بھی سامنے ہو جاتے ہیں، تو اس انداز سے، اس سے زیادہ نہیں، یعنی اسی انداز سے آپ بیوی سے بھی ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، ماشاء اللہ جی۔ مولانا محمد وقاص صاحب کا ہم پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے حدیث مبارکہ بہت ہی ایک اچھے انداز میں، اور امید ہے کہ اس اچھے انداز میں سمجھانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آج کل کے حالات کے مطابق ہم نے ایک جو موضوع جو میں نے ایک رکھا کہ حدیث کا، اور اس کو تفسیر کے ساتھ ایک بیان کرنے کا، تو اس کے بعد میں عمران حیدر بھٹی صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ جن کا دھرتی کی آواز چینل بنانے میں ان کا بہت بڑا ساتھ ہے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیمرہ مین محمد کامران کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کا ہوسٹ محمد عمران۔